الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے حج کا خصوصی پروگرام حج مبرور لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ جو 8، 9 اور 10 تاریخ کو ذی الحجہ کی اللہ رب العزت بلاتے ہیں، یہ حج ہے۔ ان خاص تاریخوں میں اپنے گھر بلانا، زیارت کروانا، یہ حج ہے۔ اور ان تاریخوں کے علاوہ اللہ رب العزت کا بلانا ہے، اس میں بھی محبت۔ ان تاریخوں کے علاوہ جو بھی بیت اللہ جائے، حاضری دے، وہ عمرہ ہے۔ اور یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے گھر بلاتے ہیں کہ میرے گھر میں آؤ۔ ناظرین کرام، حج کے موقع پر بھی جب زائرین اللہ رب العزت کی اس عبادت کو سر انجام دینے کے لیے اور بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے روانہ ہو جاتے ہیں تو عام طور پر ان تاریخوں سے پہلے روانہ ہوتے ہیں اور جاتے ہی سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں۔ یہ عمرہ کیا ہے، جس کو عام طور پر روایات میں حج اصغر بھی کہتے ہیں؟ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ کیا سال کے کسی بھی دن جو عمرہ کرتے ہیں اس کا بھی بے تحاشا اجر و ثواب ہے، اور حج کرنے سے پہلے جو عمرہ کرتے ہیں اس کی بھی بے تحاشا فضیلت ہے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے۔ بہت معتبر شخصیات میرے سامنے تشریف رکھتی ہیں۔ میرے سامنے سب سے پہلے جناب پیر سید علی رضا بخاری آزاد کشمیر سے ہماری دعوت پہ تشریف لائے، چیئرمین ہیں صوفی پیس فورم پاکستان کے، اور سجادہ نشین ہے درگاہ بساہاں شریف آزاد کشمیر کے۔ جو ہم زیارت حرمین کے لیے جاتے ہیں، زیارت کعبہ کے لیے جاتے ہیں، وہ عمرہ کہلاتا ہے، جس کو میں نے عرض کیا کہ عام روایات میں حج اصغر بھی کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حج مبرور یہ بڑا ایمان افروز پروگرام، اور جس طرح اس حرمین شریفین کی سیاحت اور روحانی فیض و برکت حاصل ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح انٹرو میں آپ نے جو ڈیفینیشن ہے حج کی، اور حج اصغر اور حج اکبر کو آپ نے کسی حد تک ڈیفائن کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا پروگرام کے حوالے سے خوبصورت بات کا آغاز اس کوسچن میں، سوال میں ہو چکا ہے۔ یقیناً جو مخصوص جو تاریخ ہے، جو اسپیسیفک ڈیٹ، جس طرح آپ نے ذی الحجہ کا تذکرہ کیا، 8 سے آن ورڈ، یہ خصوصی انویٹیشن ہے، یہ خاص دعوت ہے، یہ عطا ہے، یہ جود و نوال ہے، جود و سخا ہے، اور یہ کرم ہی کرم ہے، کہ جس کو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے جس کو بلایا جائے۔ تو وہ یقیناً ان کی اہمیت اور فضیلت اور فریضہ حج، اس کی یقیناً بالکل منفرد فضیلت ہے، باعث برکت، باعث فیض، اور اللہ کی بارگاہ میں قرب و وصال کا بہترین زینہ۔ پھر جو عمرہ کی بات آپ نے فرمائی ہے، اس میں یقیناً اس کو حج اصغر کہا گیا، اور یہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بھی بعض اوقات یہ آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا اس بات کو، کہ لوگ جو جمعۃ المبارک کو حج ادا کرتے ہیں اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ یقیناً جمعۃ المبارک وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، اس کے وہاں وقوف کی بڑی فضیلت ہے، سید الایام ہے، لیکن جو حج ہے وہ مناسک وہ حج اکبر ہی ہیں جو 8 ذی الحجہ سے آن ورڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی اب کوئی حج تمتع کرتا ہے، اس حج کے ساتھ عمرہ کرتا ہے، حج قران کرتا ہے، جو حج سے پہلے عمرہ کرتا ہے، یا سال کے کسی بھی مہینے میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، عطا سے، وہ لگن، وہ تڑپ، وہ محبت جب اسے عازم حرم کر دے اور اس بارگاہ میں لے چلے، تو جب بھی وہ چاہے گا وہ عمرہ ہے۔ اور اس کو حج اصغر، یعنی حج اصغر عمرہ اور حج اکبر اور جو مناسک حج انسان ادا کرتا ہے۔ تو عمرہ یقیناً یہ بھی انتہائی فضیلت مآب امر ہے۔ جب بھی حرمین شریفین کی حاضری ہو اور خاص کر عمرہ کی توفیق اور سعادت ملے، یہ اللہ کے گھر کا بلاوا، اس کی بارگاہ کی زیارت، اس کے دربار میں حضور،
عجز و نیاز کے ساتھ انسان حاضر ہوتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور وہاں جو عمرہ کے مناسک ادا کرتا ہے، تو یہ تو سال بھر میں ان مخصوص جو تاریخ ہے حج کی، اس کے علاوہ ہمیشہ عمرہ کیا جا سکتا ہے، باعث برکت ہے۔ لیکن اس میں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے حوالہ سے جو رمضان میں عمرے کی سعادت کسی کو میسر آ جائے، اس کو آقا نے فرمایا کہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے، اور یہ بھی فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس نے ایسے ہی عمرہ کیا جس طرح میرے ساتھ آقا فرماتے اس نے حج ادا کیا۔ یہ تو اس کی فضیلت ہے۔ اب یہ سفر اتنا عظیم سفر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایمان افروز انسان کی، دیکھیں اس میں اب عمرہ کیا ہے، گلدستہ ہے عبادات کا، جس طرح نماز بھی کچھ اداؤں کا گلدستہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اب عمرہ کی جو ادائیں ہیں اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، کچھ شخصیات کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صالحات کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ، مقربین بارگاہ کے ساتھ، مقبولان بارگاہ کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ کی برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ، وہ جتنے مناسک جو ارکان ہم ادا کرتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ تو یہ دو فرائض اور دو واجبات کا گلدستہ ہے، مختصر سی بات ہے عمرہ کی۔ تو انسان جب عازم سفر ہوتا ہے، میقات سے پہلے اس کا احرام باندھنا، یہ ایک اس کا فرض ہے عمرہ کا، اور دوسرا طواف کعبہ، اس کے فرائض میں، اور اس کے بعد جو سعی ہے صفا و مروہ کی، اور اس کے سعی کے بعد اپنے سر ترشوانا، منڈوانا یا قصر کروانا، لیڈیز قصر کرواتی ہیں، تو یہ اس کے واجبات میں سے ہے۔ اب اس کی آگے گہرائی ہے، ہر ایک ادا کے اندر انسان مطلعات سمندر ہے، اس میں ہم جا سکتے ہیں، بات آگے کریں۔ پھر صاحب بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداک امی بابی، آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا جو عمرہ ہے وہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوا اس حدیث مبارکہ سے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی، اور ہونی بھی چاہیے، تڑپ بھی ہے ہماری، ہوتی ہے ہر ایک کی، بلکہ جو ایک دفعہ ہوا ہے وہ تو پھر زیادہ تڑپنے لگتا ہے جانے کے بعد۔ یہ فرمائیں کہ عام طور پہ ہم یہ بھی سنتے ہیں، معروف یہ ہے کہ جس نے ایک عمرہ کر لیا اس کے بعد اس پر حج فرض ہے، پھر وہ عمرہ نہ کرے حج ہی کرے۔ کیا حج ہی کر سکتا ہے یا درمیان میں پھر عمرہ بھی کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ سوال، اور دوسرا یہ بھی رہنمائی کیجیے گا کہ ایک عمومی اور تصور ہے کہ جی ایک عمرے کے بعد دوسرا تیسرا عمرہ کرنے کی بجائے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو وہی پیسے، وہی مال و دولت جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، عمرے پر عمرہ کرنے کی بجائے۔ اس کے بارے میں کیا ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں تعلیمات ہیں؟ دیکھیے بنیادی بات ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی بھی بہانے اس پاک گھر اور اس پاک در کو دیکھنے اور زیارت کرنے اور وہاں حاضری کا شرف حاصل ہو جائے۔ جی جی، یہ تو بہت ہی اس کو ذوق کی بنا پہ، محبت کی بنا پہ اور باطنی کیف و سرور کی بنا پہ شاید اس پہ بات کچھ کہی نہیں جا سکتی، کچھ محسوس کیا جا سکتا۔ محبت میں شرائط نہیں ہوتی، یہ محبت والی ساری بات ہے۔ بالکل۔ تو باقی اس میں آپ نے جو روایت کوٹ کی جناب ابو ہریرہ اور بخاری مسلم شریف متفق علیہ روایت ہے کہ العمرۃ للعمرۃ کفارۃ لما بینہما، بالکل، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جتنا ڈیوریشن آپ کا ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صغائر کو معاف کر دے، وہ قادر مطلق ہے، کبائر کو معاف کر دے، وہ بخشش عطا فرما دے، مغفرت عطا فرما دے۔ تو بخشش اور مغفرت کا جو معدہ جاں فضا ہے، یہ جو بشارت و خوشخبری ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پاک اس کے گھر کے جو زائرین ہیں، جو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا مہمان کہتا ہے، ضیوف الرحمان انہیں کہا گیا کہ اس دربار میں حاضر ہونے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، الحجاج والعمار وفد اللہ، جو حج کرنے والے ہیں، جو عمرہ کرنے والے ہیں، زائرین حرم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کر رکھا ہے، ان دعوہ اجابہم، اگر یہ دعائیں کریں گے، اپنے دامن پھیلائیں گے، دست تمنا دراز کریں گے، جھولیاں پھیلائیں گے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں مستجاب الدعوات کر دیتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اگر یہ مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے لیے، احباب کے لیے، والدین کے لیے، اقارب کے لیے، آقا کی ساری امت کے لیے، ان اللہ کے مہمانوں کے جو جھولیاں پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں، ان جھولیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کے نور سے بھیک سے بھر دیتا ہے، اور ان کی دعائیں قبول کر کے
ان کی بخشش کا سامان بھی کرتا ہے اور آقا کی ساری امت. اور آپ نے جو پوائنٹ یہاں بیان کیا اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک بار جس کو عمرہ کا شرف حاصل ہو گیا اٹس مین کہ اس کے حالات سازگار ہیں. جس استطاعت کا تذکرہ جو کنڈیشن ہے جو اس حکم ربانی کے ذیل میں ضمن میں اس کو فقہا نے ڈسکس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کیپیبل ہے, اس کو اتنی حیثیت اتنی صلاحیت اس کو حاصل ہے کہ وہ زائر مکہ اور زائر مدینہ ہو سکے. تو یقیناً اس کو حج کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کا وہ فریضہ اس کا جو ہے وہ ساقط ہو جائے. باقی اس نے ایک بار مرتبہ کر لیا اور پھر دوبارہ لازمی ہے اس پہ حج کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. وہ جب چاہے عمرہ کے لیے جب کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, جب اس کو موقع مل گیا, اس کو چانس مل گیا, اس کا سبب بن گیا, اس کو بلاوا آ گیا اور وہ اللہ کے گھر کا مہمان ہو گیا, اسے ذوق و شوق کے ساتھ اور کیف و وجد میں ڈوب کر اس پاک دربار میں جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتوں کے خزانوں کو سمیٹنے کے بعد ہم جب یہاں عمرے کی نیت سے جاتے ہیں, جیسے پروگرام کے آغاز میں گفتگو ہوئی کہ یہاں سے ہم جو احرام باندھتے ہیں وہ عمرے کی نیت سے ہوتا ہے, اور جب تک عمرہ پرفارم نہ کر لیا جائے احرام نہیں اتارا جا سکتا. اور جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں, عمرہ کر لیتے ہیں, احرام ایک مرتبہ اتار دیتے ہیں, عام سادہ کپڑوں میں آ جاتے ہیں, اگر دوسرے ہی دن پھر عمرے کا ارادہ ہو وہیں قیام کے دوران, تو پھر کیا احرام جو ہے کمرے سے, گھر سے, ہوٹل سے وہیں سے باندھ لیا جائے یا میقات جانا پڑے گا؟ ایک تو یہ, اور دوسرا ہے تو ویسے یہ مسئلے کی بات, میں چاہتا ہوں کہ جو حرم کعبہ کے ارد گرد میقات ہیں, ایک مسجد عائشہ جہاں عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے احرام باندھ کے آیا جائے, اور ایک مقام جیرانہ ہے احرام میقات کی جگہ, احرام باندھنے کی جگہ. تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد و زن دونوں مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں, اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں, مردوں کو مقام جیرانہ سے احرام باندھنا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہیں؟ دیکھیں ایک تو جس طرح یقیناً انتہائی باعث خیر امر اس پاک در میں, اس پاک بارگاہ میں بندہ حاضر ہو گیا, اور احرام کا جو یقیناً اس کے فرائض میں سے ہے جو عمرہ اس میقات سے پہلے باندھنا, اور اس میں جو کانسیپٹ ایکچولی وہ ہے انسان جب نیت کر لے, جیسا کہ علامہ شامی صاحب نے بھی کہا کہ لوگ, اور آپ نے انٹرو میں کہا کہ نیت کی ہے, پہن لیا, پھر اتارا, فلائٹ لیٹ ہوگی, تو وہ ایک بالکل غلط بات ہے. اس نیت کا اس میں عمل دخل ہے. جب نیت کر لی, اللہ کی بارگاہ میں وہ تلبیہ کہہ لی اور یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کر دی, فیسر لی وتقبل منی, مولا مجھ سے قبول کر لے اس عمل کو اور میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. تو اس کے بعد, اس نیت کے بعد اس کو ایک تو وہ وائلیشن ہے اگر انسان اس کو اتارتا ہے ان تمام پابندیوں کا جو احرام کی پابندیاں ہیں, وہ تقوی, طہارت, ذکر الہی میں مگن رہنا, اور مردوں کا اپنے سر کو اور چہرے کو کھلا رکھنا, نہ ڈھانپنا. لیڈیز کے جو سیلے ہوئے کپڑے وہی ان کا پردہ, وہی آرام ہوتا ہے, اپنے چہرے کو انہوں نے نقاب نہیں کرنا. تو ان پابندیوں کا پورا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں, اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا. اب عمرہ ادا ہو گیا, اس کا طواف بھی کر لیا اور وہ ساری لطف مزے لوٹ لیے, استلام بھی کر لیا, حجر اسود کے ساتھ سائی بھی ہو گئی, زمزم کے جو وہاں جا کے بھرے پیالے پی لیے, وہ ساری یادیں تازہ کر لی, جو اسپریچول میموریز تھی وہ سب آباد ہو گئی, روشن ہو گئی. اس کے بعد اس کا جو اینڈ ہے, انسان باہر آتا ہے مروہ سے اور حلق کراتا ہے, قصر کرواتا ہے, احرام کھولتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں تک اس کا یقین, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس کا جو عمرہ ہے وہ مکمل ہو گیا. اب اس کو کیری آن کرنا چاہتا ہے تو ڈیفینیٹلی دوبارہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے میرا خیال ہے آج یقیناً کتابوں کے صفحات کو کھنگالنا چاہیے, علم اور تحقیق کی گہرائی میں جانا چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آج کے اس جدید دور میں آئی ٹی کا دور ہے, انفارمیشن کا دور ہے, اور حرمین الشریفین کے منتظمین اور خدام نے کمال کر دیا ہے. ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہر چیز کی گائیڈ لائن وہاں دے دی گئی ہے, اور وہاں جو میقات ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے. آپ کی جو ایئر لائن ہے, فلائٹس ہیں, وہاں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے, اس کو بک لیٹ اویلیبل ہیں, اور ہر بندے کی ایکسیس ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا میں اس میں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر بندہ تھوڑا سا اپنی اسٹڈی ایکسٹینڈ کرے, تھوڑا سا اپنا ریسرچ اور مطالعہ کر کے تھوڑی سی انفارمیشن ریفریش کر لیا کرے. تو جو میقات آئیڈینٹیفائی کر دیے گئے, بتا دیے, جیسے مسجد عائشہ کا آپ نے تذکرہ کر دیا, تو وہاں سے لوگ جاتے ہیں, وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں. آپ ارشاد فرمائیں گے اسی موضوع کے اوپر کہ مسجد قباء میں
مفتی صاحب نے بہت خوبصورت وضاحتیں کی. دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے نا, آپ شارع علیہ السلام ہیں اور آپ ارشاد فرما دیں وہی چیز ہو جاتی ہے. حج کا فرض ہونے کا حکم آیا, صحابی رسول نے پوچھا کیا ہر سال حج ہے؟ کہا اگر کہہ دوں تو یہ ہر سال ہو جائے گا, فرض ہو جائے گا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل مدینہ پر بھی کرم ہو گیا, زائرین مدینہ پہ کرم ہو گیا, اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فیض بار میں جہاں حاضری کا شرف حاصل ہے, سلام عرض کرنے کا شرف حاصل ہے, اور جناب سیدنا صدیق اکبر, جناب عمر فاروق, ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا شرف حاصل ہے, اور اسی طرح اہل بقیع کی زیارت کا شرف حاصل ہے, وہاں دیگر متبرک مقامات کی زیارت کا شرف حاصل ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دیدار بھی کرتے چلو اور روز عمرہ کرتے چلو. عمرے کی سعادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم نقش پا تلاش کر کے ان کی پوری جستجو اور محبت کے ساتھ انسان ان پہ چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اجر و ثواب مکہ کا یہاں ڈبل کر دیا, ضعفے کے جو الفاظ ہیں وہ اس پہ شاہد و ناطق ہیں, وہ کرم کی بہاریں ہیں, وہ فیضات و برکات کی موسلادھار بارش ہے, کرم ہی کرم ہے, اور اتنے اسباب وہاں پیدا کر دیے اس رحمت کے خزانوں اور خزینوں اور دفینوں کو لوٹنے کا. اور ان اسباب میں سے ایک سبب قباء شریف بھی ہے, وہاں کی زیارت. جس طرح علامہ شامی صاحب نے کہا کہ 2 رکعت ادا کر دیا اور اس کو عمرہ کا, اور اتنا بڑا اجر و ثواب میں سمجھتا ہوں. ایک آپ مشقت دیکھیں اکراس دا گلوب, لوگ کتنی مسافتیں طے کر کے, کتنی سیاحت کر کے, کتنی ایفرٹس کے بعد وہ آ کے اس پاک بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اور دوسری طرف نہ آپ پر پابندیاں ہیں, کوئی اس پر احرام کی پابندی بھی نہیں ہے, ہر چیز سے آپ آزاد ہیں, لیکن محبت میں آپ کا دل بندہ ہوتا ہے, محبت کے رشتوں میں آپ اس میں مگن رہ کے آپ اس اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو یاد کر کے قباء شریف حاضر ہوتے ہیں, نوافل ادا کرتے ہیں. تو عمرے کا اجر و ثواب در حقیقت یہاں بے پناہ برکتوں اور دراصل میرے ذہن میں ایک بات تھی جو میں چاہتا تھا آپ کی زبان سے سنوں, لیکن اس بات کے علاوہ مجھے 4 اور باتیں ماشاءاللہ آپ سے میسر ہو گئیں. وہ میرے مطالعے میں ایک بات یہ آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مفتی صاحب مدینہ ہجرت فرمائی تو سب سے پہلا پڑاؤ قباء میں کیا, اور قباء میں جب صحابہ کے ساتھ آپ تشریف رکھتے تھے, اب صحابہ نمازیں پڑھ لیتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی سرگرمی نہیں تھی. تو ایک دفعہ صحابہ کو آپ نے پریشان حال دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے, چپ چاپ بیٹھے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم مکہ میں تھے تو طواف کعبہ کر لیتے تھے, عمرہ کر لیتے تھے, یہاں کوئی مصروفیت ہی نہیں ہے, آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں, نماز کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی زبان سے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ اگر یہ بات ہے تمہیں وہ عمرہ یاد آتا ہے تو یہاں 2 نفل پڑھ لیا کرو, اس کا ثواب میری طرف سے ایک عمرے کے برابر ہے. کیا بات ہے, کتنی عطا ہے. تو یہی وہی قرآن کریم والا اسلوب ہے. کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم میں ابواب کیوں نہیں ہیں, موضوعات کی بندش کیوں نہیں ہے, اس کی بھی ایک حکمت یہ ہے کہ ہم ایک بات جاننا چاہتے ہیں, اللہ اس کے سیاق و سباق میں کئی دوسری باتیں ہمیں بتا دیتا ہے. تو جیسے آپ نے ماشاءاللہ کئی دوسری باتیں بھی اس کے ساتھ ارشاد فرما دی. جناب پیر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آزاد کشمیر سے ہماری دعوت پر آپ تشریف لاتے ہیں. مفتی صاحب آپ کا بھی فیصل آباد سے تشریف لانے کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.